اردو کہانی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ جو بھی ہماری نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور پھر باجی یہ سب برداشت نہ کر پائی اور مڑ کر جلدی سے تیز قدموں سے چلتی اندر جانے لگی۔ باجی کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں وہیں ہکا بکا کھڑا یہ منظر اپنے ذہن میں دوڑاتا کھڑا۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال دوڑا کہ میں اپنی سگی بہن کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو عجیب سی کیفیت میں کانپے جا رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میرے ذہن میں تو کچھ اور تھا۔ اور کیا ہو گیا؟ باجی نے ہی اپنا آپ مجھے دکھا دیا، مجھے ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ میں پھر واپس غلط کاموں میں نہ پڑ جاؤں۔ مجھے اب خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میری مجبور کرنے پر باجی نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں تو شرم سے نڈھال تھا اور سوچنے لگا کہ باجی کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہی سوچتے ہی اندر گیا اور سوچا کہ باجی سے پوچھوں کہ یہ سب کیوں کیا، لیکن مجھ میں تو ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں باجی سے کیسے پوچھتا؟ میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور ہمت کر کے باجی کو میسج کیا اور بولا، باجی میں نے یہ سب کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا۔ باجی بولی، بھائی میں پھر کیا کرتی؟ میں بولا، باجی آپ کو یہ سب نہیں کرنا تھا، آپ مجھے بتا دیتی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں دیکھ لیتا۔ باجی بولی، بھائی مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں بولا، باجی پر یہ حل تو نہیں تھا، آپ میری بہن ہیں اور بہنوں کے ساتھ یہ سب نہیں ہوتا۔ باجی بولی، بھائی پھر میں کیا کرتی؟ مجھے تو یہی حل نظر آیا۔ میں بولا، باجی سوری، میری وجہ سے آپ کو اپنا آپ دکھانا پڑا۔ باجی بولی، کسی کو نہیں دکھایا، اپنے بھائی کو ہی دکھایا ہے۔ میں بولا، پر باجی یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ باجی بولی، بھائی دیکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم غلط کام نہیں کرو گے اور تم اپنے وعدے پر قائم رہو گے۔ تم نے میری عزت کی، مجھے تمہاری حالت پر ترس آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ تمہیں اجازت دے دوں، لیکن بھائی میں جانتی تھی جب کوئی ایسی دلدل میں گر جائے تو پھر نکلنا مشکل ہے۔ پھر میں نے بھی تمہاری ضرورت پوری کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں بولا، باجی میرا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں تھا، آپ کو برا لگا ہو تو سوری۔ باجی بولی، بھائی مجھے نہیں برا لگا، آخر تم میرے بھائی ہو، تم نے ہی دیکھا ہے، کسی غیر نے تو نہیں دیکھا، اور اتنی کی خیر ہے۔ میں بولا، لیکن باجی ہم بہن بھائی ہیں، ہم بہن بھائی بھی تو ہیں۔ باجی بولی، بھائی کوئی بات نہیں، میں تمہیں اس دلدل سے بچانے کے لیے یہ قربانی دے رہی ہوں، لیکن بھائی ایک حد تک کچھ حدود میں رہ کر اتنا تو میں تمہارے لیے کر سکتی ہوں، لیکن بھائی اس سے زیادہ میں تمہاری ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی۔ میں بولا، باجی یہ سب غلط ہے۔ باجی بولی، بھائی کچھ غلط نہیں، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، تم بھی اپنی حد میں رہنا، لوگ تو یہاں بہت کچھ کر رہے ہیں۔ میں بولا، باجی مطلب؟ باجی بولی، تمہیں نہیں پتا؟ میں بولا، نہیں۔ باجی بولی، بھائی ہمارے ارد گرد کے گھروں میں لوگوں میں اپنی بہن بیٹی کی تمیز نہیں ہے، اندر جانے چپ چپ کر یہ سب ہو رہا ہے۔ اگر ہم بھی تھوڑا کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تمہیں غلط راستے سے ہٹانا ہے، ہم گھر میں اتنا تو کر سکتے ہیں کہ تمہیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں کچھ نہ بولا تو باجی بولی، بھائی تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں بولا، باجی امی اور سعدیہ کو پتہ چلا تو؟ باجی بولی، سیکرٹ رکھنا تم، میں بھی رکھوں گی، اور ہر وقت ڈیمانڈ مت کرنا۔ میں بولا، جی باجی۔ باجی بولی، اب اتنا کافی ہے، امید ہے تمہارا شیطان کچھ کم ہوگا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، مجھے تو شیطان بھول چکا تھا۔ باجی کو دیکھ کر میں بستر پر پڑا سوچنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنے پردے میں رہنے والی اور اپنی حفاظت کرنے والی میری بہن یہ سب کیسے کر سکتی ہے۔ میں آہستہ آہستہ شاپ سے نکلا تو میری آنکھوں کے سامنے باجی کی خوبصورتی دوڑنے لگی اور بے اختیار میرا ہاتھ میرے نیچے چلا گیا۔ میں باجی کو سوچتا ہوا آنکھیں بند کر کے اپنے ہاتھ سے دروازہ پیٹ کرنے لگا۔ فارغ ہو کر میں سارا سین سوچ کر
ایک بار تو شرم سے لال ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں کتنا علو کیا ہے۔ میں نے یہی سوچا، پتہ نہیں کب سو گیا۔ صبح اٹھا تو فریش تھا۔ میرے ذہن میں باجی کا روپ ابھی تک دوڑ رہا تھا۔ میں اٹھا اور نہا کر نکلا تو باجی کھانا بنا رہی تھی۔ معزز ناظرین، اس کہانی کا اگلا حصہ آنے والی ویڈیو میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے گا، پھر آپ وہیں سے دیکھ لینا۔